conflicted between religion, beliefs, aqidah and scientific facts, what should they do? یہ کون سی جگہ ہے؟ اس کو اسپیسیفائی کیجئے کہ یہاں یہ عقیدہ اور سائنس کی یہ حقیقت آپس میں ٹکراتے ہیں. بہت سے کیسز ہوتے ہیں نا، بہت سے لوگوں نے اس موضوع پہ لکھا ہے. وہ اسپیشل کیس اگر سامنے آئے تو پھر بات کی جا سکتی ہے. فار ایگزامپل، ہسٹری شوز دیٹ گلیلیو proved that the earth revolves around the sun, but the church punished him because it went against their beliefs. یہ انہوں نے کیا تھا بھیا، وہ تو اس زمین سے زیادہ پاکیزہ کسی سیارے کو ماننے کا بھی قرار نہیں کرتے. کسی نے کہہ دیا تھا آکسفورڈ میں کہ زمین سے زیادہ پاک جگہیں اور بھی ہیں، انہوں نے آکسفورڈ میں اسے زندہ جلا دیا تھا. کہتے تھے سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے تھے، اس دنیا سے پاک کسی جگہ کو سمجھنا یہ کفر ہے. زندہ جلا دیا. گلیلیو کو بھی انہوں نے جو کچھ کہا سو کہا، اور اس نے بھی جو جواب دیا وہ تو اور انٹرسٹنگ تھا. I am facing this dilemma. My daughter is very talented in music, but I do not allow her to join classes because many Islamic scholars consider music to be haram. At the same time, I know that learning music like piano is scientifically beneficial for brain development. How should I resolve this inner conflict? یہ نہیں ہے، یہ کانفلکٹ پیدا ہی نہیں ہوتا. آپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں نا، بچے کی تربیت کے لیے کہاں سے خود انسٹرکشنز لینی ہے؟ وہ انسانی عقل ہے، عقل بتاتی ہے بچوں کی تربیت کیسے کرو. انسانی عقل کے بعد بات کا لفظ سنی، انسانی عقل کے ساتھ اس سے بھی برتر چیز جو بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے رہنمائی کرتی ہے وہ وحی ہے، رسالت ہے. رسالت سے بھی آگے بڑھ کے اللہ کی پاک ذات. اس کی چھوٹی سی مثال دیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 7 سال کے ہوں تو انہیں نماز سکھاؤ، اور جب بچے تمہارے 10 سال کی عمر کو پہنچے تو ان کے بستر اپنے سے، بہنوں سے، بھائیوں سے سب سے الگ کر دو. 10 برس کے بچے کو اکیلا سلایا جائے. شریعت کس وجہ سے اس بچے کو الگ چارپائی دیتی ہے؟ آپ سوچیں، کوئی تو وجہ ہوگی نا. یہ اس کی تربیت ہے. جس باپ کو نہیں پتا اور اسے پتا ہے کہ میرے دونوں بیٹے 11-12 سال کے ہیں، اکٹھے سوتے ہیں، اسے پرواہ نہیں، کہتا ہے کیا ہو. اس کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آتی. یہاں پہنچ کے حدیث اسے کہتی ہے الگ الگ کرو. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کا ہاتھ پکڑا 2 مرتبہ. ایک مرتبہ جب وہ چاول ہوتے ہیں نا، اس کی ایک چوٹی بنی ہوئی ہوتی ہے، تو اس نے چوٹی میں چمچہ ڈالا تاکہ چاول کھائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا. آپ نے کہا تم جانتے نہیں کہ برکتیں اللہ کی طرف سے کھانے کی چوٹی پر نازل ہوا کرتی ہیں. تم اس نظام کو نہ چھیڑو، ہاتھ نیچے کرو اور جہاں بھی چاولوں کی تہ ہے برتن میں یہاں سے نکالو. کھانے کے بعد فروٹ آ گیا تو اس نے اپنے سامنے سے کھانا شروع کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا ہاتھ پکڑ کے ہوا میں چھوڑ دیا اور فرمایا جو جی چاہے کھاؤ. انگور کا ذائقہ الگ ہے، کھجور کا الگ ہے، کسی اور پھل کا الگ ہے. وہاں پابندی نہیں کی، وہاں پابندی کروائی. یہ تربیت ہے نا. اس لیے شریعت اگر میوزک سے منع کرتی ہے تو تربیت کے مراحل میں منع کرتی ہے کہ یہ نہ کرو، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر اسے میوزک کی عادت پڑ گئی تو اس کی فکر موسیقی کے ذریعے تربیت پائے گی. ایک سانگ سیڈ کسی نے کالج یونیورسٹی میں سکھا دیا، اس کو عشق کی چوٹ پہلے ہی لگی ہوئی تھی، شام تک حرام ہے جو 2 لفظ بھی پڑھ کے دے،
ہر کلاس میں مارا مارا پھرتا ہے، چہرہ اترا ہوا ہے، پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے الفاظ مانگوں تو فرمایا کہ پاگل اونٹ کی طرح بھاگتا پھرتا ہے، اور ایک گانا سن لیا، مستی عیش 2 گھنٹے سنتا رہا، گھر میت پڑی ہوئی ہو نا تو اندر سے تھرل نہیں نکلتی اتنی جلدی۔ اسے حقیقت کی دنیا میں رہنا ہے، بہت بہت مراحل طے کرنے کے بعد کبھی موسیقی کی بعض چیزیں عبادت الہی میں مدد دیتی، لیکن اتنا فلسفہ اور اتنی منازل کا طے کرنا، یہ ابن عربی رحمۃ اللہ سے پوچھو تو اس لیے کوئی جو ڈائلما آپ فرما رہے ہیں اس میں کوئی خاص بات ہو تو پھر بات کی جا سکتی ہے۔ جو کچھ انہوں نے جو اس امپائر نے کیا، کرسچن امپائر نے، ہم اپنے ہاتھوں نہیں کر سکتے۔ سجدے میں ہاتھ رکھتے